نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا، حضور آپ کو دیکھنا۔ ہمارے فیضی صاحب سنا رہے تھے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں تابع نظارہ ہے دیکھنے کے لیے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ منہ ہے دیکھنے کے لائق؟ نہ جمعہ کا پتہ، نہ پنج وقتہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ زبان پہ لگام، نہ نظروں پہ لگام، نہ بے شرمی پہ لگام۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ منہ اور پودینے کی چٹنی، شرم کر لو شرم۔ لوگ کہتے بہت کڑا بولتے ہیں آپ خود ہی بلواتے ہیں ہم سے کڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، مفتی شمس الدین مکرانہ، یہ جو بہت بڑا نام بن کر کے ابھی ابھر رہا ہے، جانتے ہیں اس کی شہرت کیسے ہوئی، لوگ اس کو کیسے جانتے ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ ان کی کوئی بھی تقریر ہوتی ہے نا، سبھی تقریر میں بس اسی طریقے سے توڑ پھوڑ والی تقریر ہوتی ہے۔ کبھی کسی خطیب کو گھسیٹتے ہیں، کبھی کسی شاعر کو گھسیٹتے ہیں، کسی نعت خواہ کو گھسیٹتے ہیں، کبھی پبلک کو گھسیٹتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے یہ شہرت حاصل کی ہے۔ دوستو، صحیح بات کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، اس کی کوئی بھی تقریر اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی بھی تقریر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی عوام کے لیے اصلاحی باتیں ہوں۔ اس طریقے سے ایک بھی تقریر اس کی موجود نہیں ہے نیٹ میں، لیکن آپ نیٹ میں دیکھیں بھری پڑی ہوئی ہے ان کی تقریریں کہ کبھی اس کو لتاڑنا، کبھی اس کو گھسیٹنا، کبھی اس کو برا بھلا کہنا، اس کی چغلی کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہی کر رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جناب من جو ہے نا، اسٹیٹ میں بیٹھ کر تقریر کی تیاری کرتے ہیں۔ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں شہرت پانے کے لیے ہر کوئی ایک دوسرے کی کھینچا تانی کر رہے ہیں، بس اسی میں شہرت کما رہے ہیں۔ اور یہ مفتی شمس الدین مکرانہ کی جو شہرت ہوئی ہے نا، بس اسی طریقے سے شہرت حاصل کیے ہیں۔ اس کی برائی کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کو گھسیٹنا، اس کو گھسیٹنا، اسی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو شاعر نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ہی ذرا غور کریں، کیا آپ تمنا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس طریقے سے خواہش ظاہر نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر خاص و عام یہ تمنا کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی گنہگار خطا کار بھی ہو، وہ بھی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں کہ حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں شاعر کو کہ منہ ہے دیکھنے کا۔ یہ مفتی شمس الدین مکرانہ جو شاعر کو کہہ رہے ہیں، جو نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اس کو جو کہہ رہے ہیں کہ نہ نماز کا پتہ، نہ پنج وقت نماز کا پتہ، نہ جمعہ کا پتہ، نہ زبان پہ لگام، نہ نظروں پہ لگام، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، اس طریقے سے جو شاعر اسلام کو جو کہہ رہے ہیں، میں مفتی شمس الدین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ غور کیے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں اس طریقے سے برسرے منبر کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کے منہ پہ اس طریقے سے کہتے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اس طریقے سے کریں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ مفتی صاحب، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، اگر آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے نا، یقیناً آپ کی بات وہ سمجھ جائیں گے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے جو بولی نکلتی ہے، اس بولی کی اثر سے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر سامنے والے کا دل موم ہو جائے اور گناہ سے نفرت کرنے لگے، ایسی گفتگو آپ اسٹیجوں میں کرنے لگے تو یقیناً انسان کے دل میں اثر پڑے گی۔ اور ہمارے عوام بھائی سے گزارش ہے، کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیجوں میں جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، جو بچوں کو پڑھانے کا صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسٹیجوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے مسجد کے اماموں کو اور مدرسے کے اسٹاپوں کو جب آپ اسٹیجوں میں لائیں گے تو یہ جتنے اس برسات کے مینڈک کے طرح گھوم رہے ہیں، یہ سب کے سب دھیمے دھیمے اپنے اپنے بل میں گھس جائیں گے۔ مجھے سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اصلاح کیجئے، لیکن یہ کلپ مفتی شمس الدین کے پاس ضرور پہنچنی چاہیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔